الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال سے سب سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، پرسنالٹی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میرا روب 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ ڈالا ہے. اتنا روب ہے نا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا، روب تھا بہت زیادہ. حالانکہ اتنے میٹھے اخلاق مگر روب اللہ نے بہت دے دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی کسی پہ لان تان کی، نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں، اتنی گندی گندی گالیاں، گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور غصے میں بھی نہیں، مذاق میں. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا، وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو، کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، ناانصافی ہے کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں. تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے، گھر میں کیا بنا ہوا ہے، چنگیز خان آتا ہے سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے، قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی ہے. وہ اس لیے اجازت دی ہے، بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے، جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں، بعض عورتوں کے لیے، بعض صورتوں میں، عمومی حکم نہیں ہے یہ قرآن کا، کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے 2 وجہ سے کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے، بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں، اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا. تو جب روب ہوتا ہے تو وہی ایک آواز پہ بیگم کانپ جاتی ہے، بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو، لے کر آنا پڑے گا. آواز ایسی ہے، وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا، بولے کہ چلو نکلو یہاں سے، بوری بسرو ڈال نکلے یہاں سے. تو وہ روب کہاں ہوگا؟ بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی ہے، اور میاں صاحب وہ بالکل بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، وہ روب نہیں ہوتا. تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روب دار ہوں. لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں. ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو، پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کمپنی میں باس کو دیکھ لو نا، ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا ہے وہ.